أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا یہ فرمان قد افلح من زکاہا، جس نے بھی تزکیہ نفس کی وہ فلاح پائے۔ اگر ہم نے تزکیہ نفس کیا تو سمجھ لو انشاءاللہ آپ اور ہم فلاح پانے والوں میں سے یا نجات پانے والوں میں سے انشاءاللہ ہم ہوں گے۔ تو تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے؟ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے جس طرح انسان کے بدن کے لیے بیماریاں ہیں، جیسے ابھی ڈاکٹر آ کے انہوں نے چیک کیا تو ہم میں سے کتنے لوگوں کو بلڈ پریشر، کتنے لوگوں کو شوگر، کتنے لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں نکل آئی جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا۔ تو یہ ایک بدن جسمانی بیماری ہے۔ اسی طرح ہمارے روح کے لیے بھی بیماری ہے۔ آپ کو اور ہمارے روح بھی بیمار ہے۔ روح اگر بیمار ہو تو وہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ یہ جسم کی بیماری تو ابھی ہم ڈاکٹر سے دوائی لیں گے، دوائی کھائیں گے، ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ جسمانی بیماری تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن روحانی بیماری کیسے ٹھیک ہوگی؟ اس کے لیے تزکیہ نفس چاہیے۔ تزکیہ نفس بہت ضروری ہے، اس لیے فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے تزکیہ نفس کی اپنے وہ کیا ہے فلاح پانے والوں میں سے یا نجات پانے والوں میں۔ وقد خاب من دساہا، لیکن وہ شخص جو اس کے گناہ میں آلودہ ہو جائے، نفسانی گناہ میں آلودہ ہو جائے تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو۔ تو ابھی الحمدللہ آپ سارے نوجوان اعتکاف میں آئے ہیں تزکیہ نفس کے لیے، کہ اگر اپنے اندر کوئی بیماری ہو، غصہ ہو یا حسد ہو یا تکبر ہو یا کسی اور کے خلاف کینہ ہو، ان تمام بیماریوں سے انسان اپنے دل کو پاک کرنا ہے۔ جب تک ہمارے دل پاک نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے لیے آخرت میں کوئی نجات کا وسیلہ نہیں ہوگا، نجات کی امید نہیں ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يكون العبد مؤمنا حتى يحاسب نفسه اشد محاسبة الشریک شریکہ وسید عبدہ۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ آپ اور اپنے نفس کے درمیان ایسا ہو جیسا آپ کوئی تجارت میں کوئی دو شریک ہے جو ایک دوسرے سے حساب کتاب لیتا ہے۔ ابھی اگر آپ میں سے دو کوئی شراکت میں کوئی کاروبار کر رہا ہے، اس کاروبار کے آخر میں، سال کے آخر میں آپ حساب کتاب کرتے ہیں کتنا ہم نے فائدہ کیا ہے، کتنا نقصان اٹھایا ہے، کتنا ادھار ہے، کتنا کس سے لینا ہے، ایک ایک چونی کا وہ حساب کتاب لیتا ہے۔ تو اس میں حساب کتاب لینے میں وہ سختی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کوئی وہ رحم نہیں کرتا۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اور اپنے نفس کے درمیان ایسا محاسبہ ہو، کیونکہ آپ کا اور ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا ہم مقام یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں برائی کی طرف کھینچتا ہے، لیکن آپ کی جو روح ہے یا عقل ہے، قوہ عاقلہ جسے کہتے ہیں، عقل جو ہے ہمیں اچھائی کی طرف بلاتی ہے، لیکن نفس جو ہے وہ ہمیں برائی کی طرف بلاتی ہے۔ اب یہ میدان جنگ بنا ہوا ہے، ہم اور آپ اور ہم میدان جنگ ہے۔ اگر ہمارے نفس جو ہے وہ اگر کامیاب ہوا یا وہ اگر جیت گیا تو سمجھ لو ہم گمراہ ہو گئے، لیکن اگر آپ کی عقل اگر جیت گئی تو آپ جو ہے وہ نجات پائیں گے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ یہ حساب کتاب ضرور رکھیں۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگ جنگ سے واپس آ گئے تو آپ نے فرمایا مرحبا بقوم قضوا الجہاد الاصغر وبقي الجہاد الاکبر، قیل یا رسول اللہ وما الجہاد الاکبر؟ قال جہاد النفس۔ جب لوگ جنگ سے واپس آ گئے، اب جنگ جہاں پر تلوار نیزے وغیرہ سے کے ساتھ جنگ کر کے آئے ہیں، خون میں لت پت واپس آ گئے، تو آپ نے فرمایا آپ لوگوں پر مرحبا ہو یا آفرین ہو کہ آپ لوگوں نے جنگ اصغر، جہاد اصغر آپ لوگوں نے انجام دیا، ابھی جہاد اکبر باقی ہے۔ تو سب نے تعجب کیا یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر اور کوئی جہاد ہے؟
سارے خون ہو گئے، کچھ شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہے، اور یہ جہاد اصغر ہے، تو جہاد اکبر کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ جہاد بالنفس ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، یہ کیا ہے؟ جہاد اکبر ہے۔ اس لیے فرمایا من مقت نفسہ دون مقت الناس آمنہ اللہ من فزع یوم القیامہ۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ اپنے نفس کو اپنا دشمن سمجھے، جس طرح لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم اور آپ اپنے نفس کو اپنا دشمن سمجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے نجات دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں دشمن تو نفس کافر کی شتوس وہ آن ہوائے طبع بند اندیش توس، دشمن تو خود توی اے تیرا رو دیگرا را بے سبب دشمن مگو۔ اس میں فرماتے ہیں کہ بھائی تمہارا دشمن جو ہے نا، خود تم اپنا دشمن ہو یا تمہارے اندر دشمن ہے، کسی دوسرے کو دشمن کہہ کر مت پکارو۔ ابھی ہم کہتے ہیں کہ شیطان نے ہمیں ورغلایا، شیطان ٹھیک ہے، وہ تو دشمن ہے، اس نے تو قسم کھائی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، کہا ہے اس نے، لیکن اس سے بڑھ کر آپ کا اور ہمارا نفس جو ہے ہمارا دشمن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہمیں ہر بری چیزیں جو ہے نا وہ اچھی نظر آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے نفس ہے، نفس ہمارا ہے، یہ ہمیں برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ تم اپنے نفس پر کنٹرول کرو، تمہارا نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو پھر فرمایا جس شخص میں 7 خصلتیں ہو تو وہ مومن ہو سکتا ہے۔ آپ غور سے سنیں انشاءاللہ، 7 خصلتیں یعنی 7 صفات آپ میں اور ہم میں اگر پائی جائے تو ہم صحیح مومن ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ رسول خدا فرماتے ہیں یا احمد، بلکہ خدا تعالیٰ نے رسول خدا کو فرمایا ہے، اے رسول خدا، اے محمد، اے احمد، هل تدری متى یکون العبد عابدا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ عابد کب عابد بن سکتا ہے، یا بندہ جو ہے میرا بندہ کب عابد بن سکتا ہے؟ ابھی آپ اور ہم الحمدللہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، آپ اور ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا ہماری یہ نمازیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس میں یہ 7 صفات اگر پائی جائے تو وہ عابد ہے۔ وہ کون سی ہے صفات؟ ورع یحجبہ عن المحارم، یعنی تقوی، آپ اور ہمارے اندر تقوی ہونے چاہیے، یعنی خدا کا خوف ہو۔ جہاں بھی، جب بھی، کہیں بھی اگر گناہ کا کوئی موقع آ جائے تو وہاں سے فوراً رک جائے گا۔ کب رکے گا؟ اگر آپ میں اور ہم میں تقوی اگر ہو تو رک جائیں گے، ورنہ ہم گناہ میں کود پڑیں گے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے اور ہمارے اندر تقوی ہو تو آپ محارم یعنی حرام چیزوں سے آپ کو بچا دے گا۔ وَصَمْتٌ يَكُفُّهُ عَمَّا لَا يَعْنِي، دوسری چیز خاموشی، زیادہ باتیں نہ کرنا بلکہ خاموش رہنا، غور و فکر کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں جو ہے نا برے الفاظوں سے یا بری باتوں سے ہمیں بچاتے ہیں، ورنہ ہم جو بھی منہ پہ آ جائے یا ہم بولتے رہیں تو ممکن ہے آپ کے لیے بے معنی باتیں آپ سے سرزد ہو، یا یعنی ناروا باتیں، ناجائز باتیں جو ہے نا آپ کی اور ہماری زبان سے نکلتی رہے۔ تو لہٰذا خاموش رہنا یہ بھی ایک صفات ہے۔ وَخَوْفٌ يَزْدَادُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّن بُكَائِهِ، اور اس کے بعد ایسا خوف خدا ہو جس کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں یعنی روتا رہے، ایسا خوف انسان کے اندر موجود ہو جو خوف الہی میں روئے، کیونکہ رونا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یعنی کیا نام ہے یاد کر کے روئے، تو یہ اس کا بہت فائدہ ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ اس آنسو کے قطرے کے بدلے میں آپ کے اور ہمارے گناہ معاف کریں گے۔ وہ حیا، اور اس کے بعد حیا ہو انسان کے اندر، متاز میں تھا شرم و حیا، شرم ہو، بے شرم، بے حیا، تو شرم و حیا ہو تو اس وقت وہ گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ الم تعلم ان اللہ یری، کیا آپ اور ہم نہیں دیکھتے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، لہٰذا خدا کے سامنے ہم کوئی گناہ نہیں کرتے۔ کب نہیں کرتے؟ اگر ہم شرم و حیا اگر رکھیں،
اگر آپ کے اندر ہمارے اندر اگر شرم و حیا ہو تو اس وقت ہم گناہ سے بچیں گے. اگر شرم و حیا نہ ہو تو یہ ایک قصہ ہے وہ حضرت یوسف اور حضرت زلیخا کا کہ زلیخا نے کیا کیا کہ یوسف کو اپنے یعنی مکر فریب میں بہلانے کے لیے اس نے کیا کیا کمرہ بند کر کے اس نے کیا کیا اپنے بت کے اوپر چادر ڈال دی کیونکہ یہ یوسف زلیخا جو ہے وہ بت پرست تھے کافر تھے تو اس نے سوچا یہ کیا کر رہی یوسف نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے خدا سے یعنی بت سے میں شرمندہ یعنی شرمندگی احساس کر رہی ہوں. تو حضرت یوسف نے کہا چاچا تمہارا خدا تو بے جان ہے جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے اور نہ تمہیں کوئی روک سکتا ہے لیکن میرا خدا تو دیکھ رہا ہے اور میرا خدا تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. کیا میں اپنے خدا سے شرمندہ نہ ہوں کہ تم اپنے بے جان خدا سے تم شرمندہ ہو رہی ہے لیکن کیا میں اپنے زندہ اور دیکھنے والے خدا کے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں جس نے مجھے خلق کیا جس نے تجھے خلق کیا. تو یہ شرمندگی حالانکہ اس کے اندر بھی یہ شرم و حیا تھی اپنے حساب سے کہ وہ اپنے بت سے وہ شرم و حیا کر رہی ہے لیکن تو حضرت یوسف نے کیا فرمایا تو یہ شرم و حیا ہونی چاہیے. اسی لیے ہم کسی دوسرے کے سامنے تو کوئی گناہ نہیں کرتا یا کوئی بچے کے سامنے ہم گناہ نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ ہم اس سے شرماتے ہیں یا کسی بزرگ کے سامنے ہم کوئی گناہ نہیں کرتے لیکن اگر ہم خلوت میں ہو تو ہم گناہ کرتے ہیں. تو یہ گناہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ خدا کے ساتھ شرم و حیا ہمارے لیے نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَيَبْغُضُ الدُّنْيَا لِبُغْضِ دنیا سے جو ہے وہ نفرت کرتا ہے انسان جب دنیا سے نفرت کرتا ہے. کیوں دنیا سے نفرت کرے پروردگار آپ نے تو کہا کہ کسب کرو مال حلال کسب کرو اس دنیا میں جتنا ہو سکے مال دولت جمع کرے اور مال دولت اگر نہ ہو تو آپ اور ہم حج کیسے کر سکیں گے. آپ کے پاس مال ہو تو حج کر سکیں گے آپ کے پاس مال ہو تو زیارت کر سکیں گے آپ کے پاس مال ہو تو والدین کی خدمت کر سکیں گے. اگر مال ہی نہیں ہے تو ہم کیا کر سکیں گے. لیکن پھر اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے جو ہے نا دل لگی نہ ہو دنیا کو ہدف قرار نہ دے. ہدف نہیں ہے ہمارا دنیا لیکن اس دنیا کو ہم حاصل کریں گے آخرت کے لیے. تو جو بھی آپ مال دنیا سے جو کچھ آپ اس دنیا میں کام انجام دینا چاہتے ہیں اس سب کا ہدف کیا ہونا چاہیے کہ آخرت میں مجھے ثواب ملے گا آخرت میں میرے والدین کو ثواب ملے گا. یہ ہمارا مقصد ہے. اور اس کے علاوہ نیک لوگوں سے محبت کرے گا. کیوں؟ کیونکہ خدا تبارک و تعالیٰ جو ہے چاہتا ہے کہ ہم نیک لوگوں کا احترام کریں بڑوں کا احترام کریں چھوٹوں سے پیار کریں محبت کریں. یہ 7 خصلتیں جب تک آپ کے اور ہمارے اندر موجود نہ ہو تو ہماری نماز نہیں ہے. اور ہمت جو ہے ابھی الحمدللہ آپ لوگوں نے ہمت کی اعتکاف میں آئے انشاءاللہ یہ ہمت جو ہے ہمت مردان مدد خدا. من کان ہمتہ ما يدخل بطنہ کان قیمتہ ما یخرج من بطنہ. لیکن جو شخص جس کے ہمت نہ ہو ہمت اس کا صرف کھانا پینا آپ کا ہمارا مقصد جو ہے وہ کھانا پینا صرف نہیں ہے بلکہ ہم کھائیں گے کس لیے کھائیں گے تاکہ جسم میں کوئی طاقت آ جائے تاکہ جسم میں طاقت ہو اور آپ عبادت کر سکیں آپ محنت مزدوری کر سکیں آپ تعلیم حاصل کر سکیں. تعلیم حاصل کر کے کیا کریں گے محنت مزدوری کر کے کیا کریں گے آپ والدین کی خدمت کریں گے بہن بھائیوں کی خدمت کریں گے معاشرے کی خدمت کریں گے گاؤں والوں کی خدمت کریں گے. آپ اس نیت سے کھائیں گے. یا اگر آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ اس نیت سے کھیلیں گے کہ میرا جسم جو ہے وہ مضبوط ہو جائے میں بیماریوں سے میں دور ہو جاؤں تاکہ میں صحت مند رہوں. یہ بھی عبادت ہے. لیکن پورا دن بھر کرکٹ کھیلنا یہ تو پھر مقصد ہی نہیں. پورا دن بھر کرکٹ کھیلتا رہے تو وہ تو ہدف ہی نہیں ہے. وہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ آپ کرکٹ کھیلیں گے تاکہ آپ کی صحت جو ہے وہ ٹھیک رہے چست رہے سمارٹ رہے. تو یہ بھی ایک عبادت ہے ورزش بھی ایک عبادت ہے. تو اگر ہمت اگر آپ کے پاس ہو تو صرف کھانا پینا اگر ہمارا مقصد ہو تو ہماری قیمت کیا ہے. ہماری قیمت مولا فرماتے ہیں ہماری قیمت جو ہم کھاتے ہیں اور جو باہر نکلتے ہیں وہی ہماری قیمت ہے. کھانے کے بعد کیا نکلتا ہے فضلہ نکلتا ہے وہی ہماری قیمت ہے. اگر ہمارا مقصد جو ہے یا ہماری ہمت صرف کھانا پینا ہو تو یہ تو حیوانوں والا کام ہے. آپ اور ہم صرف یہی کھانے کے لیے ہم کھاتے رہیں یہ فائدہ نہیں ہے. اچھا امام
کاظم علیہ الصلوۃ والسلام من استوى یومہ فہو مغبون، آپ کا اور ہمارا 2 دن برابر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کل سے، گزشتہ کل سے آج کا دن جو ہے آپ کا بہتر ہونا چاہیے، اور اگر ہمارا کل کا اور آج کا دن برابر رہے تو ہم نقصان میں ہیں، اور اگر کل سے آج کا دن اگر برا ہے تو آپ اور ہم جو ہے ہیں، اور اگر آپ کا آج کا دن گزشتہ کل سے بہتر ہو تو یہ آپ کے لیے فائدہ ہے۔ یہ واسے مطلب وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، زاد راہ تیار کرو، تقوی قیامت کے دن زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی سے مراد یہ ہے کہ ہم برے کاموں سے بچے اور نیک کاموں کو ہم انجام دیں، یا کسی کے ساتھ جھگڑا فساد نہ کرے، یا اسی طرح کسی کو گالی گلوچ نہ دے، کسی کا کوئی حق نہ مارے، یہ تمام چیزیں، بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے پیار، یہ تمام کی چیزیں جو ہے وہ تقوی سے منسلک ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ خدا تبارک و تعالی میری عزت جلالت کی قسم، لا يؤثر عبد الهوى على هوى نفسه الا كففت عليه ضيعته، اللہ اکبر۔ یعنی اگر کوئی شخص میری خاطر تقوی اختیار کرے اور میری خاطر کسی اور کے اوپر ظلم نہ کرے تو قیامت کے دن اس کو میں تمام عذاب سے جو ہے نا بچاؤں۔ بس ابھی ہم لوگ یعنی یہ جو اعتکاف میں ہم بیٹھے ہیں، یہ تقوی حاصل کرنے کے لیے یہ آپ کو اور ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اس میں بلند آواز میں بحث کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اعتکاف کے دوران یعنی ہم جر و بحث کریں یا جھگڑا کریں، جھگڑا کرنے سے آپ کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اس میں یہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ اور ہم جیسے قبر میں بیٹھے، صرف اپنی جگہ جیسے ہم قبر میں بیٹھے، اور اسی لیے کہ آپ خدا کے ساتھ جو ہے نا راز و نیاز کرنا ہے۔ پھر خدا کے ساتھ راز و، ابھی آپ لوگوں کے اوپر تو کوئی گناہ نہیں، ابھی آپ لوگ ہم یعنی گناہ گار بڑوں کو جو ہے نا ان کے لیے مغفرت آپ طلب کریں گے، والدین کے مغفرت کے لیے آپ لوگ دعا کریں گے، کیونکہ ابھی آپ لوگوں کے اوپر تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تمام مومنین کے لیے دعا کرنا ہے، اور جتنے بھی اس میں موجود ہمارے بزرگان ہیں ان کے لیے دعا کرنا ہے، اپنے عزیز اقربا سب کے لیے جو ہے نا، گاؤں والوں کے لیے، شہر والوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے آپ کو ہمیں تقوی کی طرف ہمیں بلاتا ہے۔ یہ پھر آپ کو ایک دیکھو تقوی کا جو ہے نا نتیجہ کیا ہے، تقوی کا نتیجہ کیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کئی اس میں وہ ہے، ایک معصیت گناہ کرنے والا شخص ایک دفعہ ایک شہر میں لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے یا لوگوں کے گناہ کی وجہ سے قحط سالی آ گئی، سخت قحط سالی آ گئی، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو ایک بیوہ عورت تھی، اس کا شوہر بھی مر چکا تھا اور اس کے 3 بچے تھے۔ اب سارے بچے بھوکے ہیں، گھر میں آ جاتی ہے تو بچوں کو وہ روتی ہوئی دیکھ رہی ہے، بچے جو ہے نا رو رہے ہیں بھوک سے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ اب کہاں جائے، کس سے کھانے پینے کی چیزیں ہم تلاش کریں؟ تو انہوں نے کہا ایک لوہار تھا گروا، اس طرف جو ہے گروا، ایک لوہار تھا، وہ پیسہ والا تھا۔ اس نے کہا اسی کے پاس جاؤں گے تو اس سے جو ہے کوئی مدد مانگوں۔ تو اس نے جب اس عورت کو دیکھا، وہ حسین عورت تھی، اس لوہار کے دل میں جو ہے وہ شیطان نے اس کو ورغلایا۔ اس نے کہا اگر تم یعنی برے فعل کے لیے راضی ہے تو میں تمہیں پیسہ دوں گا۔ تو اس مومنہ عورت نے انکار کیا، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ وہ واپس آ گئی، جب واپس آ کے بچوں کو دیکھا، بچے جو ہے وہ جان بلب ہیں، جان نکلنے والی ہے، بچوں اس قدر وہ بھوکے ہیں، کیا کریں؟ پھر دوبارہ گئی، دوبارہ پھر اس نے یہی کہا، یہی بات دہرائی کہ تم گناہ کے لیے اگر تیار ہے تو میں تمہیں پیسہ دوں۔ دوبارہ واپس آ گئے، پھر دیکھتے ہیں کہ پھر تیسری بار گئے تو اس نے ایک شرط مانگی، گناہ اس وقت ہم کریں گے جب میرے اور تمہارے علاوہ کوئی بھی نہ ہو۔ اس عورت نے کہا گناہ کرتے وقت میرے اور تمہارے علاوہ کوئی بھی نہ ہو، ایسی جگہ تم تلاش کرو تو میں۔ تو اس نے کمرے میں لے گیا، کمرہ بند کیا تو وہ لرز رہی تھی وہ مومنہ عورت، جیسے درخت کے پتے لرز رہی۔ اس نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا تو وعدہ تھا کہ میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہ ہو۔ تو اس لوہار نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا خدا ہے، جس نے پیدا کیا، خدا دیکھ رہا۔
کیا تم نہیں دیکھتے کہ نہیں سمجھ، کیا تمہارا یہ ایمان نہیں کہ ہمیں خدا دیکھ رہا؟ تو اس بات سے اس کے اوپر اتنا اثر ہوا اس لوہا کے، اس نے بھی توبہ کیا اور اس کو اتنا مال دولت بھی دی اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس نے دعا کی، اس عورت نے اس کے لیے دعا کی کہ اس کے پر جو ہے نا کوئی آتش جہنم جو ہے وہ حرام ہے، تو وہ اسی دنیا میں ہی اور گرم لوگوں کو بھی وہ ہاتھ سے نکالتا تھا. سو میچ سٹیوز تارے سا کھوسی چی بیچو لاپی کا بیومن لاپی کا کھوسی دے دو ہے تامیچو. یہ خدا ہے کہ خدا کو خود دے حساب کو جازے والا خود گناہ ہے شیدنا کو زور والا چیزوں کھوسی یاد ہو سو سٹیون میچ سٹیون کھوس لاپی کا بیو سے پامیچو. آتا ہے میرے امتاز ایسا مشکل سخت سے ہوا ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ تقوی الہی اور اس کا جو اتنا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی طبیعت والی چیزیں بھی آپ کو ہمارے یعنی تابع بنا دیتا ہے. دوسرے حدیث میں کہ اگر جو مجھ سے ڈرتا ہے تو میں اس کا تمام رزق روزی اس کو میں پہنچاؤں. آپ اور ہم اگر گناہ سے بچے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے تو آپ کا رزق خدا خود فرما رہا، میں اس کا رزق جو ہے نا ہر جگہ سے میں اس کا رزق اس کو پہنچاؤں گا، اس کو رزق کی فکر ہی نہیں کرنی پڑے گی. ایک حدیث وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ اخلاق ہے. ابھی آپ اور ہم نے اخلاق کو ٹھیک کرنا ہے. ابھی آپ اور ہمیں اگر جلدی اگر غصہ آتا ہے تو اس غصے کو آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے، غصے کو پی جانا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا اربع من کن فیہ وکان فی قرنه الى قدمه ذنوبا بدلها الله حسنات الصدق والحیاء وحسن الخلق والشکر. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جس کے اندر یہ 4 خصلتیں موجود ہوں تو وہ سر تاپا اگر گناہ میں ڈوبا ہوا ہو تو میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کروں گا. دیکھیں وہ کیا ہے، اور اس کے تمام گناہ معاف کرنا، صرف معاف کرنا نہیں بلکہ حسنات میں تبدیل کرے گا. وہ 4 خصلتیں کیا ہے؟ غور سے سنو بچوں. سب سے پہلے راست گوئی، سچائی، کہیں بھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا ہے بلکہ ہمیشہ سچ بولنا، یہ ایک صفت. دوسری چیز حیا، شرم و حیا انسان کے اندر ہو. تیسری چیز خوش خلقی، اخلاق ٹھیک ہو، بد اخلاق نہ ہو، اخلاق ٹھیک ہو. اور چوتھی چیز سپاسگزاری از نعمتها، یعنی خدا تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنا. یہ 4 صفات اگر آپ اور ہم اگر آ جائے تو خدا تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو صرف معاف کرنا نہیں بلکہ تمام گناہوں کو حسنات میں خدا تبارک و تعالیٰ تبدیل کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگارا ہم سب کو خصوصاً ہمارے ان نوجوانوں کو ان تمام صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور اس مسجد سے نکلنے سے پہلے ہم سب کے گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرما، اور ان تمام نوجوانوں کو اپنے تعلیمی میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، اور ان کے جو بھی مسائل ہیں، علمی مسائل ہیں یا نوجوانوں کے ازدواجی مسائل ہیں، اخلاقی مسائل ہیں، پروردگارہ ان تمام مسائل کو حل فرما بالنبی والہ